بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 28واں سبق ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے جو استدلالات تھے ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے آگے فرمایا وَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيِّدِ وَإِنْ كَانَ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمَيْنِ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا، اور ہمارے نزدیک مقید پر مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا اگرچہ دونوں ایک حادثے میں ہوں، بعد اس کے کہ وہ دونوں دو حکموں میں ہو، ان دونوں پر عمل کے ممکن ہونے کی وجہ سے۔ قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا فی من، اس شخص کے بارے میں قریب التی ظاہر منہا فی خلال الصوم لیلا عامدا او نہارا ناسیا انہو لیستانف، کہ جس نے اس عورت سے جماع کیا جس سے زہار کیا ہے روزے کے دوران میں رات کو قصداً یا دن میں بھول کر، تو وہ اثر انو روزے رکھے گا۔ وَلَوْ قَارِبَهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَانِفُ، اگر اس نے عورت سے جماع کیا اطعام کھانا کھلانے کے درمیان تو استیناف نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِخْلَاءِ عَنِ الْمَسِيسِ مِنْ ضُرُورَةِ شَرْطِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْمَسِيسِ وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ وَالصِّيَامِ دُونَ الْإِطْعَامِ، اس لیے کہ جماع سے خالی کرنے کی شرط جماع پر کفارہ کو مقدم کرنے کی شرط کی ضرورت میں سے ہے، اور تقدیم منصوص علیہ ہے اعتاق اور صیام میں، نہ کہ اطعام میں، یعنی مطلب آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں اگر 2 مہینوں سے پہلے اس نے بیوی کے پاس گیا یا غلام آزاد کرنے سے پہلے گیا تو اس پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ من قبل ان یتماسا کی قید موجود ہے۔ ہاں اگر کھانا کھلا رہا ہے کفارے میں تو کھانے کے دوران اگر بیوی کے پاس گئے تو پھر اس صورت میں کفارہ اس کو اثر نو نہیں دینا پڑے گا۔ اب کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں سے سمجھنا، ہمارے نزدیک اگر مطلق اور مقید پر الگ الگ عمل کرنا ممکن ہو تو مطلق کو مقید پر معمول نہیں کریں گے، چاہے ایک واقعہ ہو یا الگ الگ، مگر حکم 2 ہوں جن پر الگ الگ عمل ممکن ہو تو مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، کیونکہ 2 حکموں میں ایک حکم کو مطلق اور دوسرے کو مقید کرنے میں شارع کی حکمتیں وابستہ ہوتی ہیں جو مطلق کو مقید پر معمول کرنے سے فوت ہو جاتی ہیں، جیسے حکم کو مقید کر کے سختی کرنا اور حکم کو مطلق رکھ کے نرمی کرنا وغیرہ۔ لہذا جب دونوں پر اپنے اپنے طور سے عمل ممکن ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے طرفین کے حوالے سے مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر زہار کرنے والے نے روزوں سے کفارہ ادا کرنے کے دوران بیوی سے جماع کر لیا تو اس کو اثر نو روزے رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی ہے، اور اگر اطعام سے کفارہ ادا کر رہا ہے اور کچھ مسکینوں کو کھلانے کے بعد بیوی سے جمع کیا تو استیناف نہیں کرے گا، یعنی اثرنو سب کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، کیونکہ اطعام میں من قبل یتماسا کی قید نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ واقع ایک ہی ہے یعنی زہار، مگر حکم الگ الگ ہے، کیونکہ کفارہ زہار میں 3 حکم ہیں: غلام آزاد کرنا، روزہ رکھنا اور کھانا کھلانا۔ پہلے 2 میں من قبل یتماسا کی قید ہے اور تیسرے میں نہیں، لہذا مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، کیونکہ مطلق کو مطلق رکھ کر اور مقید کو مقید رکھ کر عمل کرنا ممکن ہے۔ اچھا آگے لِأَنَّ شَرْطَ الْإِخْلَاصِ مصنف دلیل بیان کر رہے ہیں کہ من قبل یتماسا کہہ کر
کفارہ کو جمع پر مقدم کرنا شرط قرار دیا، اور جب جمع پر کفارہ مقدم ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ جمع سے خالی ہو، کیونکہ اگر کفارہ جمع سے خالی نہ ہوگا تو وہ جمع پر مقدم بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایک آخر میں یہ بات سمجھنا کہ عبارت میں لیلن کے بعد عامدن کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ رات میں عمدن جمع کرنا اور ناسین دونوں برابر ہیں، اور نہار کے بعد جو ناسین کی قید ہے وہ احترازی ہے، کیونکہ عمدن اگر کر لیا تو تتابع و صیام فوت ہونے کی وجہ سے بالاتفاق استئناف واجب ہوگا۔ اچھا، اگلا متن ہے وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ فِي السَّبَبِ يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَنَنِهِ، اور اسی طرح جب داخل ہوا اطلاق اور تقیید سبب میں تو ان دونوں یعنی اطلاق اور تقیید میں سے ہر ایک جاری ہوگا اپنے اپنے طریقے پر۔ کما قلنا فی صدقۃ الفطر انہ یجب اداؤها عن العبد الکافر بالنص المطلق باسم العبد وعن العبد المسلم بالنص المقید بالاسلام، جیسا کہ ہم نے کہا صدقہ فطر میں کہ اس کی ادائیگی واجب ہے عبد کافر کی طرف سے اس نص کی وجہ سے جو مطلق ہے اسم عبد کے ساتھ، اور عبد مسلم کی طرف سے اس نص کی وجہ سے جو مقید ہے اسلام کے ساتھ۔ لِأَنَّهُ لَا مُزَاحَمَةَ فِي الْأَسْبَابِ فَوَجَبَ الْجَمْعُ، اس لیے کہ اسباب میں مزاحمت نہیں ہے تو جمع کرنا واجب ہے۔ اب اس میں صاحب مصنف فرماتے ہیں کہ جس طرح مطلق اور مقید حکم میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک حکم مطلق ہو اور ایک مقید، تو ہم مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے، اسی طرح اگر مطلق اور مقید سبب پر داخل ہو رہے ہوں، یعنی ایک سبب مطلق ہو ایک سبب مقید ہو، تو یہاں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، مقید اپنی تقید پر رہے گا۔ جیسے صدقہ فطر اس کا سبب رأس ہے، جس کا نفقہ آدمی اٹھاتا ہے اور اس پر دلالت ولایت رکھتا ہے، اس میں آدمی کا خود اپنا نفس بھی داخل ہے اور چھوٹی اولاد بھی داخل ہے، غلام وغیرہ بھی داخل ہے، کیونکہ ان سب پر ولایت حاصل ہے اور نفقہ بھی برداشت کرتا ہے۔ البتہ بیوی اس سے خارج ہے، کیونکہ بیوی پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر کے لیے دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ادو عن کل حر وعبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من تمر، کہ ہر آزاد غلام چھوٹا بڑا کی طرف سے ادا کرو آدھا سا گھیو سے یا ایک سا تمر میں سے۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان علی الناس صاع من تمر او صاع من شعیر علی کل حر وعبد ذکر وانثى من المسلمین۔ اب آپ دونوں حدیثوں کو دیکھیں گے تو پہلے حدیث میں مسلم کی قید نہیں، دوسری حدیث میں مسلم کی قید ہے۔ پہلے حدیث میں سبب مطلق ہے، لہذا مطلق عبد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، چاہے وہ عبد مسلمان ہو چاہے وہ عبد کافر ہو۔ اور دوسری حدیث میں سبب مقید ہے، لہذا عبد مسلم کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو یہاں وجوب صدقہ فطر کا سبب یعنی راس پہلے حدیث میں مطلق ہے، دوسری حدیث میں مقید ہے، تو مطلق کو مقید پر معمول نہیں کریں گے، بلکہ مطلق کو مطلق رکھیں گے، مقید کو مقید رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ مطلق عبد کا راس بھی سبب ہے، عبد مسلم کا راس بھی سبب ہے، دونوں سبب ہے، کیونکہ اسباب میں منافات نہیں ہے، ایک چیز کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا مطلق کو مطلق رکھیں گے، مقید کو مقید رکھیں گے، اور دونوں کو سبب کہیں گے، ان دونوں میں جمع اور تطبیق کی یہی ایک شکل ہوگی۔ تنبیہ کے طور پر یہاں یہ سمجھنا کہ اگر ایک ہی واقعہ ہے
اور حکم بھی ایک ہی ہو تو بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے روزے کی کفارے میں 60 روزے ہیں، ایک روایت میں شہرین متتابعین ہے اور ایک روایت میں فقط شہرین کا لفظ ہے، تو چونکہ ایک ہی واقع ہے، حکم بھی ایک ہی ہے یعنی روزے کا کفارہ، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی متتابعین کی قید روزوں میں ملحوظ رہے گی۔ اسی طرح کفارہ یمین میں فصیام و ثلاثۃ ایام مطلق ہے، تتابع کی قید نہیں ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں فصیام و ثلاثۃ ایام متتابعات کی قید ہے، تو یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ یہاں حکم ایک ہی ہے یعنی روزہ، اور ایک حکم دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا، لہذا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔